دوه واري خپل ولایت کې دوه درې ډاکټرانو ته ورغلم، هغه مې صحت نه و. افغان طالبان نے پاکستان کے ساتھ کشیدگی کے بعد ادویات سمیت دیگر تجارت پر پابندی لگا دی ہے، جس کی وجہ سے افغانستان میں ایک طرف معیاری ادویات کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو دوسری طرف افغانستان میں طبی سہولیات کی کمی کے باعث مریض شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ کئی افغانی مریض متعدد بار اپنے ملک میں علاج کروانے کے باوجود صحتیاب نہ ہو سکے اور بالآخر علاج کی غرض سے پاکستان کا رخ کرنے پر مجبور ہوئے۔ سرحدی شہر سپین بولدک کے رہائشی قمر خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار کابل اور قندھار میں علاج کروایا مگر کوئی خاص افاقہ نہ ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ چند ماہ قبل وہ پاکستان کے شہر کراچی آئے، جہاں مستند ڈاکٹروں نے ان کا مکمل علاج کیا۔ پاکستانی ڈاکٹر نہایت شفیق اور ماہر ہیں۔ اللہ کے فضل سے اب وہ صحتیاب ہو کر وطن واپس جا رہے ہیں۔ قمر خان نے جذباتی انداز میں خدشہ ظاہر کیا کہ افغانستان میں صحت کے بڑھتے ہوئے مسائل دوبارہ ان کے منتظر ہوں گے، کیونکہ وہاں معیاری طبی سہولیات کا فقدان ہے۔ اسی طرح صوبہ پکتیا کے رہائشی امان اللہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امراض قلب کے ماہر ڈاکٹر موجود نہیں، اس لیے وہ علاج کی خاطر پاکستان آئے۔ امان الله د پکتیکا د ولایت علی پاکستان ته راغلی وم، د زړه ناروغي مې ده، د زړه قوت مې کمزوری ده، د عملیات کار هم نه ده، د دوایي کار ده. بس دوایي مې وکړه، درې څلورو میاشتو دوایي مې راخیستې، اوس بېرته کور ته راغلم. واري خپل ولایت کې دوه درې ډاکټرانو ته ورغلم، هغه مې صحت نه و، مجبور شوم نور پاکستان ته راغلم. دا مرض د ما ډېر کاله ووته، 5 کاله 6 کاله ووت، هلته مې علاج نه ورسره کېږي. دا دوایي چې مې شروع کړې ده بیخي ښه یم ورسره، مخته مې اورې داسې تللی وم. میرا علاج مکمل ہوا اور میں 3 ماہ کی ادویات اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ طالبان حکومت ادویات کی ترسیل پر پابندی لگا رہی ہے۔ امان اللہ کے مطابق ایک طرف پاکستان کے ساتھ ادویات کی تجارت ختم کر دی گئی ہے تو دوسری جانب مریضوں کو ذاتی استعمال کی ادویات لے جانے میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ افغانستان میں ادویات کی قیمتیں بھی کئی گنا بڑھ چکی ہیں، جس سے عام مریضوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ متاثرہ مریضوں کا کہنا ہے کہ اگر طالبان حکومت نے اپنی پالیسیوں میں نرمی نہ لائی تو ہزاروں مریض زندگی بچانے والی ادویات سے محروم ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے متعلقہ حکام اور عالمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ انسانی بنیادوں پر طبی سہولیات اور ادویات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے۔